اس کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے انسانیت سوز تشدد ہوا ہے، کوئی تو اس کا بھی جواب دے۔ ارے بھائی اتنی فریکچرڈ سوسائٹی جو ہے وہ گروتھ اس کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے، اس طرح ملک نہیں چل سکتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں عورت، بیٹی، ماں، بہن کو نہیں چھوڑا گیا، ان کو بھی جو ہے پابا سلاسل کر کے بے عزت کر کے جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ اب آپ پڑھ لیں ذرا وہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ لکھا ہے، کہیں ایک لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ سائفر کے مندرجات کیا ہیں، کیا مقدمہ ہے۔ شرم آنی چاہیے جنہوں نے ضمانت خارج کی ہے، انہوں نے بھی بھائی غلامی ضرور کرو امریکہ کی، اپنے حکمرانوں کی، لیکن اتنی حد تک نہ جاؤ کہ پاکستان کی عزت اور غیرت کو آپ جو ہے دبو کے کھڈے میں پھینک کر دفن کر کے دیں۔ ماننے والی بات ہے اسلام آباد سے اٹھایا گیا ہو، اور وہ بھی اتنا پتلا دبلا بندہ نہیں تھا، وہ ماشاءاللہ کافی بھاری بھرکم ہے، 12 دفعہ وزیر رہا ہے، اس کو غائب کر دیا اور آئی جی کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، اور پھر وہ نمودار ہو جاتا ہے۔ عمران ریاض کو دیکھیں، عمران ریاض 4 مہینے کے بعد آیا، ابھی تک وہ ہوش میں شعور میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے انسانیت سوز تشدد ہوا ہے، کوئی تو اس کا بھی جواب دے۔ یہ کیسی ریاست ہے؟ کیا ہم جو ہے سرزمین بے آئین تو ہم ہیں؟ کیا سرزمین بے قانون بھی ہیں ہم؟ تو پھر ہمیں تو وہ اس کیو ایرا میں واپس دھکیل دیا گیا ہے جہاں لا آف جنگل پریویل کرتا ہے۔ ارے بھائی اتنی فریکچرڈ سوسائٹی جو ہے وہ گروتھ اس کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے، اس طرح ملک نہیں چل سکتے ہیں اگر اس طرح کریں گے۔ تو اس لیے ہم نے ریٹ جو کی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں ہم نے یہ احاطہ کیا ہے کہ خدا را اس کا ادراک کیجئے گا، کیونکہ سپریم کورٹ ہی نے حلف اٹھا رکھا ہے آئین کی پاسداری کا اور عوام کو بنیادی حقوق دلانے کا، رائٹ آف لائف، لبرٹی، ڈگنیٹی، یہ بنیادی حقوق ہیں جو عوام کو دینے چاہیے۔ یہاں تو چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں عورت، بیٹی، ماں، بہن کو نہیں چھوڑا گیا، ان کو بھی جو ہے پابا سلاسل کر کے بے عزت کر کے جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ اللہ معافی دے، یہ ایسا دور کبھی اندھیر نگری نہیں آئی تھی۔ تو یہ بہت اولیا اس ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں، اسی لیے ہم نے استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ یہ ایک کمیشن ہائی پاورڈ بنا کر اس کا جو ہے تدارک کیا جائے اور بنیادی حقوق جو ہے بحال کیے جائیں اور آئین کی بالادستی کو مسلم کیا جائے۔ سائفر کیس میں آپ نے بڑا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی، کیا ناکامی ہوئی؟ میرے خیال میں اب آپ پڑھ لیں ذرا وہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ لکھا ہے، کہیں ایک لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ سائفر کے مندرجات کیا ہیں۔ او بھائی سائفر کے مندرجات یہ ہیں، ڈونلڈ لو ایک جو ہے اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ ایشین افیئرز کا امریکہ کا، وہ ہمارے اسد مجید امبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے عدم اس کے نو کانفیڈنس کے ذریعے نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، اگر نہ نکالا تو پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ایگزیکٹلی یہ وہی دھمکی ہے جو ہینری کسنگر نے بھٹو کو دی تھی کہ اگر تم نے ایٹم بام بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دے گا امریکہ۔ اور ہم نے ڈونلڈ یعنی لو اور یا ہینری کسنگر کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔ ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے مار دیا پھانسی دے کر اس کو۔ ہم اتنے تابع دار ہیں، غلام ہیں امریکہ کے۔ اب ڈونلڈ لو کے حکم پر ہم نے وزیر اعظم کو چلتا کیا، اور ہم نے جو ہے پھر نہ صرف کیا، ہم نے کہا جناب انکل سیم ہم نے اس کو اندر بھی کر دیا، اور اس وقت تک اندر کریں گے جب تک رکھیں گے جب تک آپ کا حکم نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غازہ میں کیا ہو رہا ہے، غازہ میں جو مردم کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی، شرمناک ہے، دنیا کا ضمیر سو گیا ہے۔ اور لعنت ہے اس حکومت، پاکستانی حکومت پر، جو اتنی معذرت خواہانہ طور پر جو ہے الٹا جو وہ کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں یا جو احتجاج کرتے ہیں ان پر لاٹھیاں برسا رہی ہے۔ کس کو خوش کر رہے ہیں یہ؟ امریکہ میں جو ہے فلسطینیوں کو اس طرح سے نسل کشی کر کے کیا اسرائیل اس طرح سے مسلم کر دیا جائے گا بطور ریاست کے، اور اس کو مٹا دیا جائے گا صفائے ہستی سے؟ شرم آنی چاہیے مسلم امہ کی غیرت اور حمیت کدھر گئی ہے۔ اور سائفر
साइफर ये वो कानून है जो 1923 में ताज बरतानिया ने आपको गुलाम रखने के लिए ये कानून बनाया था। आज आज़ाद रियासत खुदादाद पाकिस्तान में हमने वही कानून जो साम्राज्य कानून था, हमने उसका इतलाक करते हुए अपने 25 करोड़ अवाम को गुलाम रखने के लिए हमने अपने वजीर आज़म को अंदर किया हुआ है। इसमें मुझे एक बात बता दे जज साहब, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई बता दे कि इसमें पाकिस्तान की कौन से दिफा को नुकसान पहुंचना मकसूद था। एक लफ्ज बता दें। अगर भाई पाकिस्तान के किसी दिफा को, किसी तनसीब को, एटॉमिक एनर्जी के कोई कमी पावर उसके को कोई नुकसान पहुंचता है, किसी दुश्मन के हाथ कोई राज आ जाता है आपका, फिर तो समझ आती है कि ये आप ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की कोई वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर वजीर आज़म ये अवाम से शेयर नहीं करता तो वो अपने हल्फ से गद्दारी कर रहा है। वजीर आज़म उसका फर्ज है कि वो अवाम को बताए कि अमेरिका और उसका जो है गुमाश्ता जो है एक मामूली अफसर वो हमें धमकी दे रहा है कि अपना जो है आप निज़ाम बदलें, अपनी हुकूमत को बदलें, वरना अमेरिका आपको माफ़ नहीं करेगा। यही भुट्टो ने राजा बाजार में लहराया था। उसने कहा हेनरी किसिंगर मुझे धमकी दे रहा है एटम बम बनाना बंद कर दो वगरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। उसने पाकिस्तान की आवाम को उसने एतमाद में लिया था। उसने कहा मेरी जान भला चली जाए लेकिन मैं मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सुकून का सांस इसलिए सो सकते हैं घर में क्योंकि भुट्टो ने एटम बम दिया और आपको एक दिफा को सीसा पिलाई दीवार बना दिया। अगर एटम बम ना बनाया होता तो ये अखंड भारत आप ख़त्म हो चुके होते। सो यही काम जो है अगर एब्सोल्युटली नॉट कहा इमरान खान ने तो उसने आपकी गैरत और हमीयत को सामने रखते हुए किया। और ये बेगैरत हैं जिन्होंने अंदर रखा हुआ है एक दिन के लिए भी इमरान खान को इस साइफर वाले केस में, जिसमें उसने ये अवाम को एतमाद में लिया कि ये अमेरिकन एक जो है डोनाल्ड लू एक असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि अगर हुकूमत को न चलता किया तो तुम्हें जो है हम माफ़ नहीं करेंगे। ये है साइफर। इस पर मुझे बताएं कोई साइफर में कहते हैं मुकदमा, ये क्या मुकदमा है? शर्म आनी चाहिए जिन्होंने जमानत खारिज की है। उन्होंने भी भाई गुलामी ज़रूर करो अमेरिका की, अपने हुक्मरानों की, लेकिन इतनी हद तक न जाओ कि पाकिस्तान की इज्जत और गैरत को आप जो है डुबो के खड्डे में फेंक कर दफन करके दें। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।